ناظرین، جب قیامت کی چھوٹی اور بڑی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نک سور سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چار مقررہ فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ لمبی ہوتی جائے گی۔ اس نامولوس آواز کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں کھڑا ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات دھرم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح سرزن میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آسمان گھٹ جائے گا۔ سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تمام ذی مخلوق انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا: کل من علیہا فان۔ ہر چیز اس زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے، آج صرف تیرے رب ذوالجلال کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے: این الجبار، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوال کا جواب عطا فرمائیں گے: آج کے روز بادشاہت صرف اللہ واحد و قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی احادیث کے الفاظ یوں ہیں: میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے جبار اور متکبر؟ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ایک سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئے زمین پر عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کو نام و نشان نہ ہوگا، بلکہ وہ ہموار سفید چٹل میدان ہوگی جو اپنے رب کے حکم سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پوری انسانی ڈھانچہ تیار ہوگا اور اس پر گوشت پوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فرداً فرداً ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اقدس سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صالحہ، فضلاء اور دیگر اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، دجال، کفار اور مشرکین اٹھیں گے۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ کوئی غمگسار اور مددگار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی طرف دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے ایمان،
اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر دہشت اور خوف کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے کہ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندتے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکے گا، آگ بھی وہیں رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے اعمال اور عقائد کے مطابق میدان حشر پہنچیں گے، اور بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی پر 1، کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ امتحان زندگی کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والے کا گروہ، چاند کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، منکتوں کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے میں مشکل ہوگی، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو رانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئے گی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ دھوپ اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ دھوپ، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ یاد رہے سورج کا آج زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، جس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں چلنا، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس روز کیا حال ہوگا جب زمین کا درجہ حرارت 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی۔ آج ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں شدید تکلیف سے نجات دلا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے،
آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا نہ کبھی اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی تھا نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ باز پرس نہ کرے۔ لہٰذا تم لوگ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا فرمان ہے کہ اللہ کی روح ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تم لوگ محمد ابن عبداللہ صلوٰت والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں، آج کے روز سفارش کے لائق نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاع کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا، پھر خالق کائنات کا حکم ہوگا، اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے مقام حشر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی میت میں میدان حشر نزول جلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے گروہ نزدیک سر بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صالحہ کو بطور گواہ الگ کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار اور مشرکین کو پشت سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی ساری زندگی پیش ہو جائے گی۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن ہو جائیں گے اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا اعمال نامہ بھی دکھائیں گے اور کہیں گے لوگو آؤ اور میرا اعمال نامہ پڑھو۔
کفار اور مشرکین کے چہرے کی سیاہی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی اور حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیکھتا، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیکھتا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جو ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ ہائے ہماری کم بختی! یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال نامہ کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو بلائیں گے، وہ مشرکوں کی شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ مشرکوں کا شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، اولیاء، علماء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا نزال کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائے جائیں گے، وہ بھی مشرکوں کی شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس کا بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ، کیا آپ نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرکاء کو لعن طعن کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے اسی نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے کیا تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی؟ منافق کہے گا ہاں یا رب، مجھے یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پڑھی، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریف کرنے میں پورا زور بیان صرف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزے رکھتا رہا، آج اس کے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی گال کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی گال، اس کے بدن کا گوشت، بدن کی ہڈیاں، جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف یہ کفار سے دوستی پر نازاں تھا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گی اور اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا،
اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسول کی تکذیب کرنے والی عوام سے بھی سوال جواب ہوں گے۔ قوم لوط سے سوال ہوگا، تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی؟ اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے، نوح اپنے حق میں گواہی لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، میری گواہی امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء، صالحہ حاضر کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے، ہاں نوح پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال حق رسالت ادا کیا۔ اور قوم نوح کہے گی، تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے سچی گواہی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ قوم لوط، قوم صالحہ، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک بار واپس دنیا میں بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا، یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنی غلطیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہم سے دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد ہوگا، تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا، گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا، اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، اپنے کیے کی سزا تم دونوں کو ہی ملے گی۔ حشر میں اس قسم کے سوالوں جوابات کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا، انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا۔ مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مجبور کو جابر سے، محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیروں کی پیری کے برابر بھی غضب کیا ہوگا یا کسی نے کسی کی بے عزتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا یا زیادتی کی ہوگی تو جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد جانور کو دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلہ حقوق کی ادائیگی نیکی کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ پھر ظالم کے اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی اور مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد انسانوں کے نامہ اعمال آخری شگل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں
ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی۔ اور کہا جاتا ہے ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ لوگوں کے اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین، منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، رجسٹرڈ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال میزان تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے برے گناہوں کے رجسٹر پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں کوئی آدمی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی بھی کم ہو گئی، سارے میدان حشر میں سے ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پیر و مرشد، نہ رشتہ دار، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری مشکل ترین لمحہ پل صراط ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا۔ اسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا اور عقیدہ اور اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو نور کی 2 مشلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخری دم تک قائم رہے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز روحوں کی رفتار سے، بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑ کے، بعض لوگ عام چال سے، بعض لوگ سست ہوں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ اس صراط پر ہکس لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو زخمی کریں گے، بعض لوگوں کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد پل صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے، گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور جیسا مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور پل صراط سے گزرنے میں مدد دیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے یہ آواز نکلے گی، ربی سلم، ربی سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، پھر دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان صراط کے آخری حصے پر روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب اہل ایمان بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ
کھلیں گے آپ اپنی امت سمیت جنت میں قدم انجام فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے اور سفارش کریں گے، اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد جاؤ، تمہاری امت میں سے جو کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے تو اسے جنت میں داخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر امت کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ جہنم کے کنارے جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے عزائز و عقائد اور اپنی اپنی جان و پہچان کے افراد کی نشانی بتائیں تاکہ فرشتے انہیں نکال لیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت کی ایک چوتھائی ہوگی۔ آپ کی سفارش دیکھ کر باقی انبیاء بھی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صالحہ کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت واپس پہنچ کر امت کے متعلق سوال کریں گے، اور اب میری امت میں سے کتنے آدمی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزارہا لوگ جہنمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں رائی یا چونٹی کے برابر بھی ایمان ہے تو ان کو بھی نکال دو۔ آپ حسب ثابت امت کے علماء و اولیاء صالحہ کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو نکال کر لے جائیں گے۔ تب آپ کی امت جنت کی ایک تہائی ہو جائے گی۔ آپ پھر استغفار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا، ابھی تو ہزاروں افراد جہنمی ہیں۔ آپ پھر شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور آپ کو پھر شفاعت ہوگا کہ چونٹی یا رائی سے کم ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لو۔ آپ پھر فرشتوں، علماء، اولیاء، صدقاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جن کے دل میں چونٹی سے بھی کم ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت کی نصف تعداد میں داخل ہو جائے گی۔ چوتھی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت و عظمت، جلال کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ ان آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا تو تب اہل جنت اپنی اولادوں اور اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور ملنے کی خواہش کریں گے، اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم پہنچنے کے بعد اس وقت آواز دی جائے گی، اے اہل جنت، جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم، جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق جب کنارے پر پہنچیں گے تو پھر سفید مینڈھا لایا جائے گا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے اہل جنت، اے اہل جہنم، یہ کون ہے؟ یا اللہ، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈھے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔
یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی لوگ غم سے اس قدر مرعوب ہوں گے کہ غم سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے۔ آخرت کے شدید مصائب اور آرام کے مقابل دنیا کے مصائب و آرام نہ صرف عارضی بلکہ بہت ہی کر درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال نعمتوں کے مقابل دنیا کی نعمتیں بہت کم تر درجے کی ہیں۔ بس عقل مند لوگ وہی ہیں جو دنیا کی مشکلوں سے گھبرا کر اللہ اور نہ اس کے رسول کی نافرمانیوں میں پڑتے ہیں اور نہ ہی دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت میں آنے والے مراحل پر رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہ سب سے عقل مند ہے۔ آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفس اولیٰ سے لے کر جنت سے جہنم تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب پر ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے دور رہنے کی اور اپنے اعمال پر غور کرنے کی، دوسروں کو معاف کرنے کی، بھلائی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، دوسروں کی غیبت کرنے سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے، ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔